اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کے پارہ نمبر 1 میں جو مشکل الفاظ ہیں 6 سے 7 ان کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، تو دوران تلاوت کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں جو صحیح ادا نہیں ہو پاتے۔ اسی لیے آج سے ہم اس سلسلہ کا آغاز کر رہے ہیں اور پورے قرآن پاک کے 30 پارے جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر ایک پارے میں جو مشکل الفاظ آئیں گے ان کو ہم سکھائیں گے، تو آپ بھی قرآن مجید کو سمجھنے اور تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کریں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا لفظ دیکھیے، اس کو بہت سارے احباب ان بھی پڑھ لیتے ہیں اور کچھ ام بھی ہم پڑھتے ہیں۔ درست طور پر کیسے پڑھنا ہے یہ ہم سیکھتے ہیں۔ پہلے ہم اس کا ہجے کر لیتے ہیں۔ حمزہ میم زبر ام، یہاں پر نون ساکن کو نہیں پڑھنا، کیونکہ یہاں پر نون نہیں پڑھا جائے گا، میم ہی پڑھا جائے گا۔ قاعدہ کیا ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون کو میم سے بدل دیا جاتا ہے، تو یہاں پر نون کو میم سے بدل دیا گیا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر میم پڑھیں گے۔ حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ میم زبر ام، با زیر بی، ام بی۔ آگے با کو پھر حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، با حمزہ زیر بی، ام بی، ہا میم پیش ہم، ام بی ہم۔ قال یا آدم انبئہم، اس طرح پڑھیں گے، قال یا آدم انبئہم۔ اور یہی لفظ نیچے والی لائن میں بھی ہے، فَلَمَّا أَنبَأَهُم۔ دوسرا لفظ دیکھ لیجئے، اس لفظ کو دیکھیے، اس کو بھی بہت سارے احباب پڑھتے ہوئے، چونکہ یہاں پر تو ہے اور تو کے بعد پھر گول تا ہے، تو دونوں کو تا پڑھ لیا جاتا ہے۔ تو پہلے جو ہے تو ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور گول تا کو باریک پڑھنا ہے۔ تو پہلے ہم اس کا ہجے کر لیں، ہا تو زیر حت، تو زبر تو، حت، تا نون دو پیشتن، حطتن، نون غین زبر نغ، حطتن نغ، فا را زیر فر، حطتن نغفر لکم۔ تو یہاں پر ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، تو کو موٹا پڑھیں گے، تا نہیں پڑھیں گے، اور آگے جو گول تا ہے اس کو آپ نے تا ہی پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے، حطتن نغفر لکم خطایاکم، حطتن نغفر لکم خطایاکم۔ اگلا لفظ دیکھ لیجئے، اس لفظ کو دیکھیے، اس کو پڑھتے ہوئے بہت سارے احباب یشکا کو پڑھ لیتے ہیں، چونکہ شین پر شد ہے، اس کے بعد قوف پر بھی شد ہے، یعنی دو مشدد حروف ہیں، تو یا کو شین کے ساتھ ملانا ہے، شین کو قوف کے ساتھ ملائیں گے تو پھر یہ لفظ صحیح طور پر ادا ہوگا۔ لما یشقق، اس طرح پڑھیں گے، یا شین زبر یش، شین قوف زبر شق، یشق، قوف زبر قو، قوف پیش قو، یشقق، اور قوف کو پر بھی پڑھیں گے اور جماؤ کے ساتھ شین اور قاف کو ادا کریں گے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ تو یہاں پر وقف کرتے ہوئے آخر میں آپ نے حمزہ کو بھی پڑھنا ہے، ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ حمزہ کو ادا کیا جاتا ہے، منہ الماء،
اس طرح ادا کریں گے۔ اگلا لفظ دیکھ لیجئے جی، یہ لفظ دیکھیے، اس کو فدرتم پڑھ لیتے ہیں کچھ احباب، یعنی دال پر کھڑا زبر ہے اس کو کھینچتے ہی نہیں، اور یا پھر دال پر کھڑا زبر تو کھینچ لیتے ہیں، آگے حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ تو پہلے اس کا ہجے کر لیں، فا دال زبر فد، فا کو دال کے ساتھ ملائیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، فد، دال کھڑا زبر دا، فدا، را حمزہ زبر را، تا میم پیش تم، فدارتم، فدارتم، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ جی اگلا لفظ دیکھ لیجئے، مشکل لفظ، یہ لفظ دیکھیے، اس پر وقف کرتے ہوئے بہت سارے احباب جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ کیسے وقف کرنا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو گولتا ہوتی ہے جب اس پر وقف کیا جاتا ہے تو اس کو ہا سے بدل دیا جاتا ہے، اور یہ جو واو لکھی ہوئی ہے اس واو کو آپ نے نہیں پڑھنا کیونکہ اس پر کوئی حرکت بھی نہیں ہے۔ تو ہجس کا کیسے کریں گے، ہا زبر ہا، یا کھڑا زبر یا، حیا، تا دو زیر تن، حیاتن۔ اب جب وقف کریں گے تو پڑھیں گے حیا، آخر میں ہا کو ضرور پڑھنا ہے، حیا کھڑا زبر پر ہی آپ نے وقف نہیں کر لینا بلکہ ہا کو ضرور پڑھنا ہے، حیا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ۔ یہاں پر یہ تین نقطے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ معانقہ کی علامت ہے، اور یہ قرآن مجید میں ایسے آتے ہیں، ملے آتے ہیں، یعنی پہلے جو معانقہ کی علامت ہے اور اس کے بعد فوراً ہی اسی آیت میں ہی یا ایک دو لفظ چھوڑ کر آتی ہے، یہ دیکھیے یہ علامت۔ تو آپ ان میں سے کسی ایک پر وقف کر سکتے ہیں، یا آپ حیا پر وقف کر لیں، اگر اس پر وقف آپ نے نہیں کرنا تو پھر آپ نے جو اشرکو والا لفظ ہے اس پر وقف کر لیں۔ تو معانقہ اگر دونوں اکٹھے آتے ہیں ان میں سے ایک پر آپ نے وقف کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے اگلا لفظ دیکھتے ہیں، یہ لفظ دیکھیے، اس کو بھی پڑھتے ہوئے بہت سارے احباب مسٹیک کر جاتے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ، اس کا ہجے کیسے کریں گے، میم، میم زیر میم، آگے جو میم ہے اس کو پھر آپ نے میم کے ساتھ ملانا ہے، یہ نون ساکن جو ہے اس کا ادغام ہو چکا ہے، ادغام میں یرملون کہتے ہیں اس کو، تو اس کو آپ نے نہیں پڑھنا، نہ اس کا ہجے کرنا ہے، میم، میم زبر مم، میم مم، میم زبر ما، میم مم ما، نون زبر نا، عین زبر ع، میم مم منع، ومن أظلم ممن منع مساجد اللہ۔ جی یہ لفظ دیکھ لیجئے، یہاں پر وقف کیسے کرنا ہے، بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس پر وقف درست طور پر نہیں کر پاتے، اس کو پڑھتے ہیں، من مقام ابراہیم مصلی، میم پیشمو، صاد لام زبر صل، مصل، لام دو زبر لن، مصلن، ہجے ایسے کریں گے، یا کو نہیں پڑھیں گے، لام دو زبر لن، مصلن، اور پھر جب وقف کریں گے تو آپ نے مصلا پڑھنا ہے، یعنی لام کے اوپر ایک زبر پڑھنی ہے اور لام کے اوپر جو تنوین ہے یہ الف سے بدل جائے گی تو مصلا پڑھا جائے گا، من مقام ابراہیم مصلی، وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا، ہاں کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین۔ اس لفظ کو بھی دیکھ لیجئے، اس کو ورکع السجود پڑھ لیا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر واو کو را کے ساتھ ملانا ہے، را کو کاف کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ را اور کاف مشدد ہیں،
تو را اور کاف کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ واو را زبر ور، را، کاف پیش رک، ور رک، ور رک نہیں ور رک، کاف زبر کا، ور رک کا السجود، ور رک کا السجود، والعاکفین والرکع السجود۔ تو امید ہے کہ ان الفاظ کو آپ درست طور پر پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل دوسرے پارے میں جو مشکل الفاظ ہیں ان پر کل ویڈیو بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔